مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا۔ اب میں بلا تاخیر ہماری آج کی اس محفل کے منصف، منصب انصاف پر جلوہ فروز، ملک بھر کی نامور شخصیت محترم جناب حسن افضال صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور طلباء کے لیے کچھ نصائح فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں محترم جناب حسن افضال صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو مجھ سے قبل حضرت تھانوی صاحب دامت برکاتہم نے بہت خوب نصائح فرمائے، لیکن ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اس چیز کو آپ مقابلہ نہ سمجھیے گا۔ جیسے مغربی ممالک میں بڑی بڑی سطح پر ایسے کمپٹیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے، انڈین آئیڈلز ہو گئے، امریکن آئیڈلز ہو گئے، تو وہاں ہم کیوں نہ اس چیز کو فروغ دیں؟ یہ صرف آپ کے دلوں میں عشق رسالت کی شمع کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، وگرنہ یہ تو کام ہی ایسا ہے کہ جس میں ثواب ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ اپنی محبت میں محو مگن ہو کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کو ادا ان کی کتنی پسند ہو۔ ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر مقابلہ جات میں جانا ہوتا ہے اور ایک چیز کا اعتراض ہم سے یہ جو حصہ لیتے ہیں اس میں پارٹیسپینٹ حضرات، اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں۔ اس میں ایک پورشن رکھا جاتا ہے حسن صوت کا، آواز کا نمبر۔ اب اس میں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو آواز تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو اس کے نمبر آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، آواز اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو تراشنا، اس کو پالش کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک لیڈ پینسل ہے، کچی پینسل ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کرتے کرتے سکہ ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کو پھر شارپنر کرتے ہیں، پھر سے سکہ نکل آتا ہے، آپ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ ایک انگلش میں کہاوت ہے نا، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، کہ آپ جتنی پریکٹس کرتے ہیں وہ آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے عرض کی بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ الفاظ کی ادائیگی میں ہم سب حضرات بشمول مجھ میں بھی یہ غلطی بہت تھی، تو یہ اب آج کے اس مسابقے میں نے دیکھی بھی ہے، الفاظ کی ادائیگی میں ہم لفظ پورا نہیں کرتے، آدھے لفظ میں ہی سانس لے لیتے ہیں۔ اس چیز کے بھی نمبر بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ کلام کا انتخاب آپ جب کیا کریں تو ایسی طرز کا انتخاب کیا کریں جس میں ٹھہراؤ ہو۔ جب کوئی مقابلے میں حصہ لیا جاتا ہے تو جب ٹھہراؤ والی طرز کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس میں سروں کی پہچان اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اب جیسے ہمارے ایک بھائی نے بھی ادھر ایک کلام پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، اچھی آواز ہے، اچھا انداز ہے، کانفیڈنس لیول بھی اچھا تھا، لیکن سپیڈ بہت تیز تھی۔ مقابلوں میں اس چیز کو ذرا خیال رکھا۔ اب دیکھیں ہمارے اکابر سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ملک بھر میں جتنے بھی مسالک کے مقابلے ہوتے ہیں ان میں پڑھا جاتا ہے، اے رسول امی خاتم المرسلین، لیکن اس کے پڑھا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے طرز کا انداز ہی ایسا ہے کہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے بھانپی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا بھول گیا تھا، اور چونکہ مسابقہ نعت ہے اور اس میں یہ بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہم جب کوئی انترا پڑھتے ہیں، جب کوئی شعر پڑھتے ہیں تو اس کی ایک ریپیٹ ہوتی ہے، کیونکہ گائکی کے کچھ اصول ہیں۔ آپ ریپیٹ کرتے ہیں، ریپیٹ سے مراد آپ نے انترا ایک پڑھا، ایک لائن اس کی دہرا دی، ایک لائن پڑھ لی، پھر اس کو دہرایا، پھر اس کی لنک لائن آپ نے پڑھی۔ جب آپ کسی چیز کو ریپیٹ کریں تو آپ کی ریپیٹ میں پہلے سے ہلکا سا فرق ہونا چاہیے، کوئی آپ کوئی جگہ لے لیں ہلکی سی، کوئی نہ کوئی فرق آپ کا ضرور ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا
اب یہ میں نے پڑھ دیا, اب ریپیٹ دیکھیے گا. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا.